السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنوں کی جانے کا غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، اپنی جگہ ہے، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کوئی میجیکل وانڈ میرے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں جو یوں کرے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جو اپنے چلے گئے وہ واپس آ جائیں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور زندگی کا یہ سفر اس دنیا کا جو ہے نا وہ ایک ہی پھیری کا ہے، اٹس جسٹ لائک اے ون وے ٹکٹ۔ تو اب یہی ہے کہ جو بات کے عالم ہے انشاءاللہ اللہ اس میں اچھے سے ملاقات کروائے۔ ایسے بہت سارے سوالات جس کے اندر مختلف چیزوں پہ لوگوں نے بات کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے ان ٹاپکس کے اوپر، ان پوائنٹس کے اوپر جو آپ لوگ ریس کرتے ہیں، آپ کی زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کی اس سے مدد ہوتی ہوگی، اٹس ہیلپ فل۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک سوال جو آتا ہے ذہن میں، جو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر، جیسا ایک بہن نے کہا کہ ان کے شوہر پردیس میں تھے، جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا تم جاؤ میں پیچھے رہتا ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے، اور اگر وہ یہاں ہوتے، ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کی دیکھ ریکھ کرتے، ہم انہیں ہسپتال لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، وہ بچ جاتے۔ دیکھیں، مومن اگر مگر نہیں کرتا، یہ معاملے ایسے ہی ہونے تھے۔ جس نے بچنا ہوتا ہے وہ کسی کی غیر موجودگی میں بھی بچ جاتا ہے، اور جس نے بچنا نہیں ہوتا وہ سب کی موجودگی میں بھی نہیں بچتا۔ تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ ہم ہوتے کون ہیں اگر مگر کرنے والے؟ مومن اگر مگر نہیں کرتا، یاد رکھو۔ اس لیے جب معاملے ہو جائیں تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ کاش اگر ایسے ہوتا تو ویسے ہوتا۔ یہ کاش والی جو لائف سپین کا ایک علمی، یہ ہم لوگ اس میں بہت زیادہ، پھر ہوتا کیا ہے، اس میں اتنے تانے بانے ہم بنتے ہیں نا، پھر ہم اس کاش والی لائف میں ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک گلٹ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ایسی دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جو ان ریئلسٹک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں پہ ایک کیپ لگا دیا کہ نہیں، ان ریئلسٹک نہیں، تم نے ریئلسٹک ہو کے زندگی گزارنی، اگر مگر میں زندگی نہیں گزارنی۔ اور یہ جو وسوسے آتے ہیں نا، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسے جو ہیں، ان سے بہترین حل کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ العظیم۔ آپ نے اس کا کثرت سے ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ روزمرہ استعمال کے جملے ہیں، ان کا کثرت سے ایمان کے ساتھ ورد کریں تاکہ تبدیلی آئے اور آپ کو محسوس ہو، اپنے رب پہ اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ جو یہاں سے چلا جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، یاد رکھو، وہ ایک اور عالم میں چلا گیا ہے، اس عالم میں وہ موجود ہے۔ ہی از ان ایگزسٹنس اور شی از ان ایگزسٹنس، دے آر ناٹ ڈن، دے ہیو ناٹ وینشڈ۔ تو وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ جس عالم میں ایگزسٹ کر رہے ہیں تم اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو وسوسوں کو نہ آنے دیں، یہ اگر مگر سے دور رہیں۔ اور پردیس میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے تڑپ جاتے ہیں نا، غم میں، تکلیف میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہاؤ ٹو ریئیکٹ۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی ہوتی ہے وہ ایروپلین کے ذریعے ملک آ جاتی ہے، آبائی قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں لوگ، بعض دفعہ نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں، باڈی کہاں دفن ہوتی ہے اس سے دعاؤں کا تعلق نہیں ہے۔ دعا تو آپ جہاں سے ہیں وہاں سے کریں۔ اللہ جو ایصال بھیج رہے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ رہی ہیں، انہیں مل رہی ہیں۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے اگلے جہان میں، عالم برزخ میں۔ وہ ایک ایلیمنٹ مسنگ ہو جاتا ہے، وہ قبر پر جانے والا ایلیمنٹ۔ اس لیے لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے، کہ لوگ آئیں قبر پر، کیونکہ دیکھیں جو قبر پر جاتے ہیں نا تو قبر والا اس سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا، صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے جس کے اندر جو ہے ایک صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے دفن ہونے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ جتنی دیر میں اونٹ نہر ہو کے تقسیم ہو جائے، کہ تیرے بیٹھنے سے میں انسیت محسوس کروں گا۔
تو قبر والا انسیت محسوس کرتا ہے جو قبر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اور تو اٹس جسٹ لائک وہ ایک تعلق ہے. اس تعلق اب یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو چلے جاتے ہیں، ان کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں ہے، ہوتا ہے، اور یہ جان بوجھ کے نہیں، سرکمسٹینشل ہوتا ہے. دیٹس اوکے. بہت سارے لوگ آج بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. اور جو مومن ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی قبر پر اللہ ان دو فرشتوں کو رکھتا ہے جو کرامن کاتبین اس کا حساب کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں نا ساری زندگی اس کا، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور قیامت میں وہ تمام ذکر اس کے لیے نامہ اعمال بن جائے گا. اچھا، وہ لوگ جو قبرستان میں داخل ہو کر سب کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعائیں بھی ان کے لیے ہو جاتی ہیں. ہم مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو بخش دے تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، تمام مومنات کو، تمام مسلمات کو، وہ دعائیں بھی انہیں لگ رہی ہیں. تو اس طرح جو ہم جمی کے لیے دعا کرتے ہیں، زندہ ہوں، فوت شدہ ہوں، سب کے، وہ ساری دعائیں انہیں لگ رہی ہیں. اس طرح کتنے ہی لوگ ہیں جن کا معمول ہوگا کہ بھئی مسلمانوں کے ایصال کے لیے ایک بڑی تعداد میں کوئی کام کر دیتے ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب بانٹ دے. تو اللہ کے نیک بندے تو لگے ہیں نا اللہ کے کام میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے لگے ہیں. اللہ چاہتا ہے ان لوگوں پہ کرم کرنا، تو ان پہ یہ کرم ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے نیک کام ہو جاتا ہے، اور دوسروں پر یہ کرم ہو جاتا ہے کہ انہیں نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تو ویسے بھی بخش سکتا ہے. بالکل بخش سکتا. اللہ ہی تو بخشتا ہے، اور کون بخشتا ہے، اور اسے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے بخشنے کے لیے. لیکن وہ لوگ جو برزخ میں، ان کی خوشی کا سامان ہو جاتا ہے کہ بیٹھے ہیں برزخ میں، اچانک فرشتہ آ کے کہتا ہے بھئی تمہیں یہ سال بھیجا گیا ہے. ان کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ نے ان کی خوشی کا سامان کر دیا ہے. یا فرشتہ آئے کہے کہ تم پر سے فلاں عذاب ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ تمہارے لیے فلاں ایصال کیا گیا ہے، یا اللہ کو تم پہ رحم آ گیا، اس نے کہا تم پر سے یہ چیز اٹھا دیتے ہیں. مختلف معاملے ہو سکتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں، اچھا ظن رکھیں، اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے اچھا معاملہ فرمائے. آمین. تو یہ چند باتیں جو میرے پاس آئیں وسوسوں سے متعلق. پردیس میں جو فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ دور ہیں ہم سے، دعا تو ہم کر سکتے ہیں. جب ان کی یاد آئے دعا کریں. یاد رکھیں جو ان کی یاد آ رہی ہے نا، یہ بھی ہماری جنریٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. ان کی یاد ہمارے دل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ سے ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے وہاں آسانیاں پیدا ہوں. تو ان کی یاد آنا اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے اور ان پر وہاں پہ رحمت نازل ہوگی، ان پہ وہاں کرم ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے. تو ان کا یاد آنا بھی اللہ کی طرف سے. تو بجائے اس کے کہ ہم رونے میں ٹائم ضائع کریں اور اگر مگر میں ٹائم ضائع کریں، ہم ان کے لیے دعا کیوں نہ کریں، کوئی اچھا کام کر کے انہیں ایصال کیوں نہ کرتے. تو آئی ہوپ دس ہیلپس یو. may اللہ سبحانہ و تعالی make it easy for all of you. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی جو پیارے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے. ہماری آل، ہمارے اہل، ہماری عیال پر اللہ کرم فرمائے، برکت نازل فرمائے، اور ہر برائی سے، ہر گناہ سے محفوظ رکھے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.